السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج سے ہم اپنی دعا سیریز کا آغاز کریں گے۔ وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگی اور اپنی امت کو بھی سکھائیں، ہم سب کو چاہیے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا ہوتی ہے۔ یا تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے اس کی کوئی مصیبت ٹالی جاتی ہے، اور یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ مومن قیامت کے دن اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور سارا اجر آخرت میں ہی مل جاتا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی پھر بھی اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے کہ مانگنی ہے، اس لیے کہ اللہ کو بندے کا دعا مانگنا پسند ہے، کیونکہ دعا سے انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میرے اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتا، دینے والا صرف اور صرف تو ہی ہے۔ اس سلسلے میں آج سے ہم نماز کے بعد کے اذکار کا آغاز کریں گے۔ جو مومن ہوتا ہے نا، اس پر 5 وقت کی نماز بالکل بھی بوجھل نہیں ہوتی۔ منافق کی نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ نماز کی طرف سستی سے آتے ہیں، جبکہ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب نماز پڑھتا ہے اس کے بعد نماز کے اذکار بھی آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ جب تک انسان نماز پر بیٹھ کر، نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تب تک وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کی جتنے بھی اذکار سکھائے ہیں ان سب کی مختلف مواقع پر فضیلت بھی بتائی ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کور کریں گے۔ تو اپنا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین۔ فرض نماز کے بعد ان اذکار کو ادا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دعا نمبر 2، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی ہی مٹھاس ہوگی، ایسے ہی جتنی آپ پریکٹس کریں گی اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ تجوید کے ساتھ اور ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اذکار کو ادا کریں گی۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔